السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے جہاں پہ لاسٹ ایپیسوڈ کا اختتام ہوا تھا۔ سلطان کے سامنے اسلام بول میں جانشری سپاہی یہی نعرے بلند کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم محمود پاشا کو وزیر اعظم نہیں مانتے، نہیں مانتے، نہیں مانتے۔ یہ دیکھ کے محمود پاشا آگے بڑھتے ہیں تو سلطان انہیں روک دیتے ہیں۔ سلطان کے اشارے پہ دوغان آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے، میرے جانشری ساتھیوں، شاہی ضیافت محمود پاشا کی طرف سے نہیں بلکہ ہمارے عظیم سلطان کی طرف سے تحفہ ہے۔ شاہی ضیافت شروع کی جائے، ورنہ آپ کی بغاوت وزیر اعظم کے عہدے سے نہیں سلطان معظم کے ساتھ تصور ہوگی۔ شاہی ضیافت شروع کی جائے۔ کاظم کے آگے بڑھنے کے بعد سب سپاہی آگے بڑھتے ہوئے کھانا اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ سلطان شدید غصے میں محمود پاشا کو دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے ہاتھ کو جھڑکتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس ساری صورتحال سے اسحاق کافی زیادہ خوش دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ بوسنیا میں ولاد پوپ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوتا ہے۔ پوپ اس سے کہتا ہے، ولاد ڈریکولا، تم نے ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، تم کیسے توقع کر رہے ہو کہ میں تم پر یقین کروں؟ ولاد کہتا ہے، اگر میں نے جو کہا وہ کافی نہیں ہے تو یہ کسی گواہ سے سنیں۔ مریم کلیسا کے زانگوچ سے اجازت ملتے ساتھ ہی زانگوچ ہیرس وہاں داخل ہوتا ہے۔ ولاد اس سے کہتا ہے، بولو زانگوچ، تاکہ پوپ سکون کی سانس لے سکیں۔ زانگوچ کہتا ہے، وہ بوگومیل چپکے سے کلیسا میں داخل ہوا، وہ میری جگہ لے کر آپ کو مارنے والا تھا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب ایدن نے اسے منصوبہ بتایا تھا، مگر زانگوچ نے کہا تھا، پرانے دن پیچھے رہ گئے ہیں ایدن، میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ فوجیو، وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ ایدن نے اس کے گلے پہ خنجر رکھ لیا تھا۔ پیچھے سے ولاد آیا تھا اور اس نے ایدن کا کام تمام کر دیا تھا۔ زانگوچ مزید کہتا ہے، جب میں نے انکار کیا تو اس نے مجھے مارنا چاہا، این لمحے جس وقت وہ مجھے مارنے والا تھا۔ ولاد ڈریکولا پہنچا۔ یہ سن کے اسٹیفن کہتا ہے، زانگوچ، تم خداوند کے دربار میں ہو، جو سچ ہے وہ بتاؤ۔ تو زانگوچ کہتا ہے، عظیم خداوند میرا گواہ ہے، یہی سچ ہے جو میں نے بتایا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں بائبل کی قسم بھی کھا سکتا ہوں مقدس پوپ۔ ولاد کہتا ہے، اگر میں کوئی منصوبہ بنانا چاہتا تو تم دونوں کے ذریعے بناتا، تم دونوں اس کلیسا میں مر سکتے تھے، میں نے اتحاد کا انتخاب کیا محترم پوپ، لیکن بوسنیائی یقین نہیں کر رہے۔ پوپ کہتا ہے، تم نے جاگیردار حکمرانوں کو مارنے کی کوشش کی، لیکن تم نے ہم پہ یہ ثابت کر دیا کہ یہ محمد کا کھیل تھا۔ گرجا گھر میں تمہاری بہادری اور وہ باتیں جو گواہ نے ہمیں بتائیں ہم سے تمہاری وفاداری ثابت کرتی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی پوپ اٹھتا ہے اور ولاد کے پاس آتا ہے، پھر اسے اٹھاتا ہے۔ ولاد کی ہتھکڑیاں کھول دی جاتی ہیں اور پوپ اسے کہتا ہے، تم خداوند کے دربار میں معافی کے لائق ہو۔ پھر اسٹیفن اور کیترینیا کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اب اگر تمہیں کچھ ہوا تو یہ خداوند اور پوپ کے ساتھ دشمنی تصور کی جائے گی۔ اسٹیفن کہتا ہے، مقدس پوپ کے الفاظ ہمارے لیے حکم ہیں۔ کیترینیا کہتی ہے، اب دیے جانے والے وعدے نبھانے کا وقت آ گیا ہے مقدس پوپ، ہنگری کی فوج کو فوراً آ جانا چاہیے۔ پوپ کہتا ہے، سب اپنے وعدے پورے کرنے کے پابند ہیں۔ پھر تخت پہ بیٹھتے ہوئے اسٹیفن سے کہتا ہے، سب سے پہلے تم بادشاہ بوگومیل کے حوالے سے دیے گئے وعدے سمیت تمام وعدے پورے کرو۔ مجھے امید ہے کہ تم اپنے دیے گئے تمام وعدوں سے نہیں مڑو گے۔ چند بوگومیلوں کے لیے خداوند کی بارگاہ میں ملعون ہونا قابل فہم نہیں ہے۔ اسٹیفن کہتا ہے، بوگومیلوں کو آج رات تباہ کر دیا جائے گا۔ ولاد پوپ سے کہتا ہے، ہم نے ملکہ کے ساتھ اتحاد کیا اور ہم نے اسے خون سے مہر بند کیا، اجازت دیں تاکہ میرے فوجی بھی اس سعادت سے محروم نہ رہیں۔ بوگومیل خون کے ساتھ۔ پوپ کہتا ہے، بائبل کی سنو جانبازو، میں روز زمین پر امن نہیں تلوار کی حکمرانی کے لیے آیا ہوں۔ تلوار نکالنے والے تلوار سے ہی اپنا حصہ لیں گے، ہمارے باپ عیسیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ ساتھ ہی سپاہی تلواریں اور ہتھیار تھام لیتے ہیں۔ پوپ مزید کہتا ہے، جب تمہارا خداوند تمہیں وہ شہر دے گا تو وہاں موجود سب کو اپنی تلوار کے گھاٹ اتار دو۔ ہتھیار لینے کے بعد سپاہی تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ ادھر سلطان دوغان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، جانشری اپنے مسائل کب سے اس طرح بتانے لگے ہیں؟ جانشریوں کا اس طرح بدماشی کرنا، خصوصاً سلطان کے سامنے بغاوت کرنا کہاں دیکھا گیا ہے دوغان؟ یہ غافل میرے غضب کو نہیں جانتے۔ دوغان کہتا ہے، میرے سلطان بالکل بھی یہ بات نہیں ہے، میں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی۔ سلطان کہتے ہیں، میں تمہاری بھرپور کوشش نہیں بلکہ اس سے زیادہ چاہتا ہوں، تم اس بار میرے حکم پہ اجاگ جاؤ گے۔ حسین آغا کے ساتھ رہو اور اس کی مدد کرو، تم اس کے بازو بنو اور اس کے ساتھ رہو۔ دوغان کہتا ہے، لیکن سلطان کہتے ہیں، لیکن کی کوئی بات نہیں ہے، اب میں کوئی کھیل نہیں چاہتا، میں کوئی نکتہ چینی نہیں چاہتا، میں کوئی دشمنی، کوئی چپکلش بالکل نہیں چاہتا۔ جانشری اپنے آغا کی بیعت کریں گے اور آغا تمہاری بیعت کریں گے، جبکہ تم میری بیعت کرو گے۔ کسی بھی صورت میرے حکم پہ تمہارے اوجاگ جانے کے بارے میں کوئی بھی نہیں جان سکے گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی دوغان ادا بجا لاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بوگومیل گاؤں میں حفاظتی اقدامات کیے جا چکے ہوتے ہیں۔ گاؤں میں اکنجے سپاہی لوگوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ گاؤں کے گرد پوری طرح سے حصار بنا دیا جاتا ہے۔ سپاہی اور لوگ دیواروں پہ دفاع کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ شہزادی روز بھی تلوار لیے آگے بڑھتی ہے اور اپنے سپاہیوں
سپاہیوں کے پاس آ کر پوچھتی ہے ایدن کہاں ہیں؟ تو ایک شخص کہتا ہے ہم نہیں جانتے شہزادی، اس لمحے جنگل سے مشعلیں بلند ہوتی ہیں۔ یہ دیکھتے ہوئے ایک اکنجی بلند آواز سے کہتا ہے وہ آ رہے ہیں، اشارہ دیا جا رہا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی تیر اور نیزے سیدھے کر لیے جاتے ہیں۔ شہزادی روز بھی تلوار بے نیام کر لیتی ہے۔ دوسری طرف اوجاک میں حسین آغا سپاہیوں سے کہتا ہے آج رات سلطان کی موجودگی میں تمہارا کیا دھرا ریاست کے ساتھ ساتھ تمہارے اپنے آغا کے خلاف بھی بغاوت کے مترادف ہے، لیکن بالکل بھی فکر نہ کرو، پھر کبھی اس طرح کا کوئی بھی حادثہ پیش نہیں ہوگا۔ اس بغاوت میں جس کسی کا بھی کردار ہے اسے سخت ترین سزا دی جائے گی۔ تو کاظم کہتا ہے یہ صرف ایک نے نہیں ہم سب نے کیا ہے آغا، کیا سب کو سزا دی جائے گی؟ حسین پلٹتا ہے اور ہنستے ہوئے کہتا ہے تم بالکل فکر نہ کرو میرے بہادر، سب کو اپنا اپنا حصہ ملے گا۔ یہ سن کے سب باری باری بولتے ہوئے کہتے ہیں میں بھی تھا، میں بھی تھا، میں بھی تھا۔ ساتھ ہی وہ تلواریں بھی بے نیام کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ رہا اوجاک اور یہ رہا میدان، میں بھی تھا، میں بھی تھا۔ حسین بھی ہاتھ تلوار پہ رکھ لیتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، مگر سپاہی حسین کے گرد گھیرا تنگ کرنے لگ جاتے ہیں۔ حسین تلوار بے نیام کرنے ہی لگتا ہے کہ اوجاک کا دروازہ کھلتا ہے اور دوغان وہاں داخل ہوتا ہے۔ دوغان کو دیکھتے ساتھ ہی سب پرسکون ہو جاتے ہیں۔ دوغان سپاہیوں سے کہتا ہے اپنے آغا کے خلاف جا کے سلطان معظم کے ساتھ بغاوت کرنا یہ کیا ہے بہادرو؟ یاد کرو میرے سپاہیوں، یاد کرو، کیا وارنا کے لیے جاتے وقت ہم ایسے تھے؟ ہنگری کے کافروں کو اس طرح گھٹنوں کے بل لائے تھے ہم؟ اور کوسوں کے محاصرے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ موت کی طرف بھاگنے والے تم نہیں تھے کیا؟ کافر فوجوں کو ایک پنجے سے تہس نہس کرنے والے میں تم سے پوچھ رہا ہوں میرے بہادرو، کیا وہ تم نہیں تھے؟ سپاہی لاجواب ہو جاتے ہیں اور کوئی جواب نہیں دیتا۔ دوغان کاظم کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے تمہارے بارے میں کیا خیال ہے کاظم آغا؟ کیا تم وہ نہیں تھے قسطنطنیہ کے محاصرے میں ایک برج سے دوسرے برج تک دوڑ کر پہ در پہ سر قلم کرنے والے؟ کیا وہ تم نہیں تھے؟ پھر آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے اب جب کہ ہمارے سامنے ایک مشکل مہم ہے، یہ کیسی حالت بنائی ہوئی ہے بہادرو، میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ حسین آغا نے سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تم مہم سے صحیح سلامت واپس لوٹ کر آؤ، کافروں کی فوجوں کے سامنے، تاکہ تم ہمارے سلطان معظم کو شرمندہ نہ کرواؤ، اور سلطان معظم کے ساتھ ساتھ اپنے آغا کے خلاف بغاوت کی قیمت کیا ہے تم یہ اچھی طرح جانتے ہو نا بہادرو۔ پھر کبھی اس طرح کا واقعہ پیش نہ ہو، اپنے حسین آغا کی بیعت کرو، ان کی باتوں سے منہ نہ موڑو۔ دوغان کی باتیں سنتے ساتھ ہی سپاہی گھٹنوں کے بل بیٹھ کے آداب بجا لاتے ہیں۔ دوغان حسین کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے تو حسین بھی مطمئن ہوتے ہوئے آداب بجا لاتا ہے۔ ادھر بوگومیل گاؤں کی طرف کافر فوج دوڑ رہی ہوتی ہے، سپاہی اور لوگ ان پر تیر برساتے ہیں، مگر وہ ایک طوفان کی طرح آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ زیادہ تر تیر ان کی ڈھالوں پہ جا لگتے ہیں۔ پیدری بھی سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے، دونوں اطراف سے شدید تیراندازی ہوتے ہی چلی جاتی ہے۔ دفاع پہ کھڑے بوگومیل کے تیرانداز مرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کے کنترالی شہزادی روز کو پیچھے کرتے ہوئے کہتا ہے وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، وہ گاؤں کے پیچھے جنگل کے راستے سے بھی آئیں گے۔ شہزادی روز کہتی ہے ہم نے وہاں بھی حفاظتی انتظام کر لیا تھا۔ ساتھ ہی جنگل کے راستے سے کافر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، مگر آگے بڑھتے ہوئے وہ گہرے گڑھے میں جا گرتے ہیں، جہاں پہ لگی نوکدار لکڑیاں ان کا کام تمام کر دیتی ہیں، مگر پیچھے آنے والے نہیں رکتے اور گڑھے کو پھلانگتے ہوئے آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ آگے بڑھنے والوں پر بوگومیل گاؤں سے اندھادھند تیر برسا دیے جاتے ہیں۔ بہت سے سپاہی تیروں کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ ایک سپاہی روز کے پاس آ کر کہتا ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہم اتنے لوگوں کا مقابلہ کیسے کریں گے شہزادی؟ شہزادی کہتی ہے ہم مقابلہ کریں گے، ہم ثابت قدم رہیں گے۔ ساتھ ہی وہ حفاظت پہ کھڑے سپاہیوں کو بھی حوصلہ دیتی ہے۔ تیر لگنے سے وقتاً فوقتاً سپاہیوں کی لاشیں گرتی ہیں، تیراندازی شدت اختیار کر جاتی ہے۔ بوگومیل گاؤں کے لوگ بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور بہت سو کو تیر مار کے گرا دیتے ہیں، مگر اس کے باوجود بڑی تعداد میں آنے والا دشمن نہیں رکتا۔ گاؤں کے لوگوں اور سپاہیوں کے پاس تیر ختم ہونے کے بعد کمانڈر آگے بڑھتا ہے اور سامنے موجود رکاوٹ اکھاڑ پھینکتا ہے۔ کمانڈر کی دیکھا دیکھی سپاہی بھی آگے بڑھتے ہیں اور پیدری کہتا ہے ہم انہیں جہنم واصل کریں گے، چلو۔ انہیں آتا ہوا دیکھ کر سپاہی اور اکنجے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، حصار ٹوٹ جاتا ہے، رکاوٹیں گرا دی جاتی ہیں اور بوگومیل کے دشمن گاؤں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ درویش بچوں اور خواتین کی جان بچانے کے لیے انہیں ایک طرف بھیج رہے ہوتے ہیں۔ شہزادی روز چلاتے ہوئے کہتی ہے زخمیوں کو اٹھاؤ جلدی، تو کنترالی اس کے پاس آ کر کہتا ہے وہ رکاوٹیں عبور کر چکے ہیں۔ کمانڈر اور سپاہی اندر داخل ہوتے ساتھ ہی قتل عام شروع کر دیتے ہیں۔ پیدری بھی آگے آگے ہوتا ہے۔ شہزادی روز چلاتے ہوئے کہتی ہے بچوں کو لے جاؤ، بزرگوں کی حفاظت کرو۔ ہر طرف سے ان پہ دعویٰ بول دیا جاتا ہے، بالکل ایسے جیسے بوگومیل پہ قیامت ڈہا دی گئی ہو۔ بے دردی سے بوگومیل گاؤں کے لوگ کرتے مرتے چلے جاتے ہیں۔ جو مقابلے کے لیے آگے بڑھتا ہے وہ بھی پس جاتا ہے۔ کنترالی کے چہرے پہ پریشانی صاف دکھ رہی ہوتی ہے۔ بوسنیا کے قلعے میں اسٹیفن ولاد اور کیترینیا کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور ولاد سے کہتا ہے سچ تو یہ ہے کہ تم نے بڑا کام کیا ہے، لیکن اگر پوپ نہ ہوتے تو تم اس طرح چرچ سے زندہ نہ نکل پاتے۔ ولاد کہتا ہے مگر میں نکلا اسٹیفن، تو اسی لیے چلو اس لمحے سے لطف اٹھاتے ہیں۔ ملکہ کیا آپ کو وہ چیخیں سنائی دے رہی ہیں؟ بوگومیلوں کی موت کی چیخیں؟ میں آپ کا دکھ تازہ نہیں کرنا چاہتا، مگر شاید آپ کی بیٹی روز اپنے خالق حقیقی سے ملنے والی ہے۔ کیترینیا کہتی ہے میں نے جو کہنا تھا وہ پہلے ہی کہہ دیا ہے، میں بوسنیا کی ماں ہوں، میرے ملک
کے مفادات کے سامنے کسی اور کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ شراب سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔